بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے آیت نمبر آ رہی ہے جی ہماری انشاءاللہ 229۔ اس میں اللہ سونے نے فرمایا ہے، حکم ہے کہ الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ۔ یہ بہت غلط انٹرپریٹیشن لوگ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ غصے میں کہہ دیا طلاق 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 تو تینوں طلاقیں ہو گئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ کس طریقے سے تم پہلے انتظار کرو، پھر اس کے بعد تم اگر چاہو تو بیوی کو علیحدہ کر دو، اگر نہ چاہو تو اس کو اپنے ساتھ واپس لوٹا لو۔ اس کے آگے پھر آئے گا کیا جرمانہ، کیا اسی ڈانڈ پڑے گی۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے محبت سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو۔ یہ ہے کہ الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر روک لو ساتھ اچھے طریقے کے، پھر سٹاپ ہو جاؤ، انتظار کر لو۔ یہ نہیں ہلا کر کے بس کام سارا بربادی لگا کے رکھ دی 2 منٹ کے اندر۔ او تسریحم بِإِحْسَان، یا پھر آزاد کر دو احسان کے ساتھ۔ لڑائی جھگڑا اور یہ بہت زیادتی والا کام نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں وہ حلال واسطے تمہارے۔ پھر اگر تم نے تیسری بھی طلاق دے دی تو پھر وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اور نہیں ہے حلال واسطے تمہارے۔ کیا چیز حلال نہیں ہے؟ اور نہیں حلال واسطے تمہارے ان تاخذوا، یہ کہ تم لے لو، مما آتیتموہن شیئا، اس سے جو دیا ہے تم نے ان کو کچھ بھی، یعنی حق مہر دے دیا ان کو، کچھ آپ نے گفٹ کر دیا ہے، کوئی کوٹی نام لگا دیا ہے، کوئی بینک میں بیلنس ڈلوا دیا ہے، تو اس کو لینا نہیں ہے پھر واپس، وہ تمہارے اوپر حلال نہیں ہے۔ الا ان یخافا، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ یقیما، یہ کہ نہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو۔ اگر کسی طرح خوف ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رہیں گی تو پھر فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر ڈرو تم، اللہ یقیما، حدود اللہ، یہ کہ نہ قائم رہ سکیں گی حدیں اللہ کی، فلا جناح، پھر نہیں گناہ، علیہما، اوپر ان دونوں کے، فی مفتدت بہ، بیچ اس کے جو انہوں نے کر لیا ہے ساتھ اس کے۔ تلکا حدود اللہ، یہ حدیں ہیں اللہ کی، یعنی یہ ساری باتیں جو اللہ بتا رہے ہیں یہ حدیں ہیں اللہ کی۔ فلا تعتدوها، فا کا مطلب پھر، لا کا مطلب نہ، تا کا مطلب تم زیادتی کرو ان کے ساتھ، یعنی حدوں سے آگے، ڈونٹ گو بیونڈ دا لمٹس، تو یہ لمٹس کو کراس نہیں کرنا، اللہ کہہ رہا ہے نہ تم زیادتی کرو ان سے۔ وَمَن يَتَعَدَّ، اور جس نے بھی کراس کی حدود اللہ، اللہ کی حدیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر یہی وہ ظالم ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا اس کو سمجھنا پڑے گا، یعنی بتایا گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ مرد عورت کو محض تنگ کرنے کے لیے بار بار طلاق دے کر اس سے عدت کے اندر رجوع کر لیتا تھا۔ اس ظالمانہ دستور کو بند فرما دیا ہے کہ رجعی طلاق صرف 2 دفعہ دے سکتا ہے، اس کے بعد یا تو اسے قطعی طلاق دے دے یا بھلائی سے اس کو رکھ لے۔ اور طلاق کی صورت میں مرد کو جائز نہیں ہے کہ مہر واپس لے۔ ہاں اگر کسی طرح سے میاں بیوی میں مصالحت نہ ہو سکے اور احکام الہی کی مخالفت کا اندیشہ ہو تو عورت کچھ مال دے کر یا حق مہر چھوڑ کر مرد سے طلاق لے لے، تو اس میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ ایسی طلاق کو خلا کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اور جو تجاوز کرے گا وہ ظالم ہے۔ پھر تیسری طلاق کے بعد وہ عورت اپنے خاوند کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی اور شخص سے نکاح کرے اور شخص اس سے تو زندگی بسر کرے اور اپنی مرضی سے طلاق دے، اور وہ عورت دوبارہ پہلے خاوند کے ساتھ مصالحت کر کے نکاح کرے، بشرطے کہ قوانین الہی کی پابندی کرنے کا خیال ہو۔ اور یہ حلالہ، خلا، رجعت اور طلاق وغیرہ حدود اور قوانین الہی ہیں، ان کی پابندی لازم اور خلاف ورزی جرم ہے، اس لیے اللہ ان کو اہل علم کے لیے کھول کر بیان فرما رہا ہے۔ یہ جو آگے لی آیت آنی ہے نا، اس کا میں نے ساتھ میں پہلی ڈیٹیل بتا دی ہے۔
اس میں ہے جی فائن طلّ کہا، پھر اگر وہ طلاق دے دے اس کو، فلا تحل لہو من بعد، پھر نہیں وہ حلال واسطے اس کے بعد اس کے، حتی تنکحا زوجن غیرہ، کہ وہ نکاح کرے کسی اور شوہر سے، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ شخص اس کو طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، پھر نہیں گناہ اوپر ان دونوں کے، ان یتراجعا، یہ کہ وہ آپس میں رجوع کر لے، ان زنا، اگر وہ گمان کرے، ان یقیما، یہ کہ قائم رہیں گی، حدود اللہ، اللہ کی حدیں، وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ حدیں ہیں اللہ کی، یبینھا، وہ بیان کرتا ہے جن کو، لقوم یعلمون، واسطے ان لوگوں کے جو علم والے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنی حدود کے اندر ہی رکھے اور ان کو کراس کرنے کی توفیق نہ دے، آمین، صدق اللہ العظیم۔